بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا خدا آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جو لوگ کفر پر ہیں ان کا ایمان بھی آپ کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ یہ ہمارے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے نشان عید بن جائے۔ بے شک تو ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی تو دعا قبول کر لی اور فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جن کے لیے تو دعا کر رہا ہے، اگر ان لوگوں نے بعد میں خیانت کی تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ ابھی یہ دعا مکمل ہوئی ہی تھی کہ آسمان سے فرشتے دسترخوان لے آئے جس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مچھلیاں اور گوشت تھا، بعض روایات میں ہے کہ ان میں ایک بڑی مچھلی خوب پکی ہوئی اور کچھ سبزیاں تھیں اور بہت سی روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی پر زیتون، ایک روٹی پر گھی، ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ آپ کے حواریوں نے اس دسترخوان کو اور روٹیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک، جس کا نام شمعون تھا، جو اپنی قوم کا سردار تھا، کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہ دسترخوان دنیاوی کھانوں کا ہے یا آسمانی کھانوں سے ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دسترخوان نہ دنیاوی کھانوں کا ہے اور نہ ہی آسمان سے ہے۔ یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ابھی ابھی ایجاد کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوب پیٹ بھر کے کھاؤ اور اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ پہنچے گا۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اس کھانے میں خیانت بھی کرتے ہیں اور کل کے لیے تھوڑا تھوڑا چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی رات ہوئی، سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا تو آپ نے دعا کی، یوں سارے تیسرے دن مر کے فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ کے نافرمان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو اپنی کتاب سورہ مائدہ میں محفوظ کر دیا، تبھی اس سورت کو مائدہ یعنی دسترخوان کہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔